السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میں چاہتا ہوں کہ جلد ہی تم میرے پاس آ جاؤ۔ اب تم سے دوری مجھ سے صحیح نہیں جاتی۔ تم تو مجھ سے ملتی بھی نہیں ہو۔ جب بھی ملنے کو کہتا ہوں تو منع کر دیتی ہو۔ ہمیشہ کی طرح وہ مجھ سے شکوے شکایت کر رہا تھا اور میں موبائل کان سے لگائے تکیا چہرے پر رکھے اس کی بات کو خاموشی سے سن رہی تھی۔ پھر ہلکی سی سرگوشی میں نے اس سے کہا، دیکھو ارحم، تم جانتے ہی ہو میرا گھر سے نکلنا آسان نہیں ہے۔ اماں فوراً سوالات کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ باہر کہاں جا رہی ہو، کیا کام ہے۔ خاص طور پر جب سے ابا کی وفات ہوئی ہے تب سے تو انہوں نے مجھ پر خاص نظر رکھنا شروع کر دی ہے۔ کہیں بھی جانے نہیں دیتی۔ میں کتنی بھی کوشش کر لوں مجھے گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں دیتی۔ کہتی ہیں کہ اگر کسی دوست سے ملنا بھی ہے تو میرے ساتھ جاؤ، جہاں بھی جاؤ میرے ساتھ چلتی ہیں۔ ایسے میں تم سے کیسے مل سکتی؟ میں بیچارگی سے ارحم سے اپنی مجبوریاں بیان کر رہی اور دل ہی دل میں مجھے اماں پر بھی شدید غصہ آ رہا تھا، جن کی وجہ سے مجھے اتنی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ ارحم نے مجھے کہا، تم کون سی دنیا میں رہتی ہو؟ آج کل کی لڑکیاں تو اپنے تمام فیصلے خود سے لیتی ہیں اور تم ہو کہ اپنی اماں کی باتوں میں آ رہی ہو اور ان سے ڈر رہی ہو۔ تمہاری اماں کو دنیا کا بالکل بھی نہیں پتا ہے۔ کم سے کم تم انہیں سمجھانے کی کوشش کرو کہ باہر کی دنیا کیسی ہے۔ تمہیں گھر میں قید رکھ کر انہیں کیا ملے گا؟ تم تو اپنی پڑھائی بھی چھوڑ چکی ہو۔ اس سب میں تمہارا ہی نقصان ہے۔ وہ ایسے ہی گاہے بگاہے مجھے اکساتا رہتا تھا اور مجھے لگتا تھا کہ وہ مجھ سے ہمدردی رکھتا ہے اور میرا خیال رکھنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ مجھے اس کی باتیں بہت ہی اچھی لگتی تھی۔ وہ بہت ہی میٹھی میٹھی باتیں کرتا تھا۔ میں عمر کے اس حصے میں تھی جہاں پر لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کی طرف بہت ہی جلدی متوجہ ہو جاتے ہیں۔ مجھے بھی اس لڑکے میں بہت دلچسپی پیدا ہونے لگی تھی۔ حالانکہ ارحم کو میں جانتی نہیں تھی، نہ ہی میں اس سے کبھی ملی تھی۔ بس یوں ہی میری اس سے فیس بک پر دوستی ہوئی اور پھر بات بڑھتے بڑھتے ہم دونوں کے بیچ محبت کا اظہار ہو گیا۔ میں نے اسے اپنے گھر اور حالات کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا اور ساتھ میں یہ بھی بتایا تھا کہ میری اماں کا مزاج کیسا ہے، وہ مجھ پر کتنی پابندیاں لگاتی ہیں۔ میں ہمیشہ اماں کی برائیاں کرتی رہتی تھی اور ارحم یہ سب سن کر مجھ سے ہمدردی کا اظہار کرتا۔ یوں مجھے اس پر بہت بھروسہ ہونے لگ گیا۔ میں نے ارحم سے کہا کہ اب میں اس زندگی سے تنگ آ گئی ہوں، مجھے بھی دوسری لڑکیوں کی طرح جینا ہے اور میں تم سے ملنا بھی چاہتی ہوں۔ پتہ نہیں اماں باہر آنے دیں گی یا نہیں۔ یہ سن کر وہ مجھ سے بولا، یہ اتنا مشکل نہیں ہے، تم اپنی اماں کو نیند کی گولیاں دے کر سلا دو، اس سے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ بس وہ کچھ گھنٹے تک سوتی رہیں گی، تب تک تم مجھ سے ملنے کے لیے آ جانا اور پھر واپس چلی جانا۔ پہلے تو میں کافی گھبرا گئی، لیکن پھر ارحم کا یہ آئیڈیا مجھے کافی پسند آیا۔ ہم دونوں اکثر ہی ویڈیو کال پر بھی بات چیت کرتے تھے۔ وہ مجھے بہت ہی ہینڈسم اور ایک شریف انسان لگتا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ مجھے بہت ہی پسند کرتا ہے۔ میں نے آرام سے کہا، ٹھیک ہے، میں کسی طرح سے نیند کی گولیوں کا انتظام کرتی ہوں، دیکھتی ہوں کہ یہ طریقہ کام آتا ہے یا نہیں آتا۔ میرا بہت دل ہے تم سے ملنے کا۔ اب تک میں نے تمہیں دیکھا نہیں ہے۔ ہم دونوں ہمیشہ بس موبائل پر ہی بات چیت کرتے ہیں، وہ بھی جب اماں کی مجھ پر نظر نہ ہو۔ وہ تو میرے موبائل لینے کے بھی خلاف تھی، منع کر رہی تھی، لیکن میں نے بہت ہی ضد کر کے آخر کار موبائل لے ہی لیا۔ اور جب سے میں نے موبائل لیا تھا وہ مجھ پر خاص نظر رکھتی تھی۔ ارحم بولا، تم کیا ہر وقت اپنی اماں کی ہی بات چیت کرتی رہتی ہو؟ کبھی ہم دونوں کے بارے میں بھی تو بات کرو۔ ہماری بھی اپنی ایک زندگی ہے، ہمیں اپنے بارے میں بات کرنی چاہیے۔ میں نے ارحم کے غصہ ہونے پر فوراً اس سے معافی مانگی اور کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں بس ہر وقت تم سے شکوے شکایات ہی کرتی رہتی ہوں۔ اچھا بتاؤ، جب میں تم سے ملنے کے لیے آؤں تو کون سے رنگ کے کپڑے پہنوں؟ میں نے باتوں کا رخ تبدیل کر دیا۔ میں بہت ہی ہلکی آواز میں بات کر رہی تھی۔ اماں ساتھ والے کمرے میں سو رہی تھی، انہیں سنائی نہیں دینی تھی۔ کافی دیر ارحم سے بات کرتے رہنے کے بعد جب موبائل کی بیٹری بالکل ہی ڈاؤن ہو گئی
تو میں نے اس سے کہا کہ آپ کال کاٹ کر دو، موبائل کی بیٹری ختم ہو رہی ہے، میں بعد میں بات کروں گی، اور ویسے بھی مجھے نیند آ رہی تھی۔ میں نے کال کٹ کر کے موبائل چارج پر لگا دیا اور اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی اور ارحم کے ساتھ کے سپنے سجانے لگی۔ وہ ہمیشہ مجھ سے کہتا تھا کہ جب ہم دونوں کی شادی ہو جائے گی تو میں تم پر اس طرح کی پابندیاں بالکل بھی نہیں لگاؤں گا، تمہیں تمہاری پسند کی ہر جگہ پر لے کر جاؤں گا۔ اس کی انہی باتوں کی وجہ سے میں اس کی گرویدہ ہوتی جا رہی تھی، یہ سمجھے بنا کہ وہ مجھے اپنی باتوں میں صرف الجھا رہا ہے اور اس کا اصل مقصد کچھ اور ہی ہے۔ ارحم کی فیس بک کی آئی ڈی پر بہت سی لڑکیاں بھی فرینڈ لسٹ میں تھیں۔ جب میں اسے سوال کرتی کہ اتنی لڑکیاں تمہاری فرینڈ لسٹ میں کیوں ہیں، تو وہ آگے سے مجھ سے کہتا، ارے یار یہ تو میری کزن کی آئی ڈی تھی، اس نے اتنی لڑکیوں کو ایڈ کر رکھا ہے، اب میں ان سب کو بیٹھ کر انفرینڈ تو نہیں کر سکتا۔ لیکن میرا یقین جانو، میں تو کسی سے بات بھی نہیں کرتا سوائے تمہارے، پورا وقت تو تم سے ہی بات کرتا رہتا ہوں۔ کیا تمہیں مجھ پر شک ہے یا مجھ پر یقین نہیں کر رہے؟ میں نے فوراً سے کہا، نہیں نہیں ارحم، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس میں تم سے ویسے ہی پوچھ رہی تھی۔ ایک بات میں نے نوٹ کی تھی کہ ارحم کبھی بھی مجھ سے یہ نہیں کہتا تھا کہ تم کہاں مصروف رہتی ہو، کس سے بات کرتی ہو، یا مجھے اپنا پاسورڈ دو وغیرہ۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ اچھے دل کا انسان ہے اور اس طرح کا شک کرنے والا کیڑا اس کے اندر نہیں ہے، مگر اصل حقیقت تو مجھے معلوم ہی نہیں تھی کہ اسے سب سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا کہ میں کسی سے بات کروں یا نہ کروں، کیونکہ اسے مجھ میں تو کسی بھی طرح کی کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اسے مجھ سے محبت تھی، یہ سب تو اس کے کھیل کا ایک حصہ تھا، اور وہ یہ کھیل بہت سی لڑکیوں کے ساتھ کھیل چکا تھا اور اب اس میں بہت ماہر ہو گیا تھا۔ پورا دن ارحم کی بات میرے دماغ میں گھومتی رہی۔ صبح سویرے اماں نے مجھے اٹھا دیا تھا اور کہا کہ جلدی سے ناشتہ بنا دو، اتنی دیر تک تم سوتی کیوں رہتی ہو، رات کو وقت پر نہیں سوتی کیا؟ جب سے تمہیں یہ موبائل لے کر دیا ہے تب سے ہی تم نے وقت پر سونا چھوڑ دیا ہے۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ تم کچھ زیادہ ہی اس میں مصروف رہتی ہو۔ اگر مجھے پتا چلا کہ تم کچھ الٹا سیدھا کر رہی ہو تو پھر دیکھنا میں تمہاری ٹانگیں توڑ کر رکھ دوں گی، تم مجھے اچھے سے جانتی ہو۔ میں نے اماں سے کہا، کیوں ہر وقت مجھ پر چلاتی رہتی ہو اور مجھے ڈانٹتی ہو؟ میرا جو دل کرے گا میں وہ کروں گی۔ میں نے پہلی بار اتنی ہمت کی تھی کہ اماں کے آگے اس طرح سے بات کی۔ ویسے بھی اماں کے لیکچر مجھے بہت ہی بورنگ لگتے تھے، اوپر سے میں گھر کے حالات سے بھی بہت تنگ تھی، ایک ایک روپے کو ترسنا پڑتا تھا۔ ابا کی معمولی سی پینشن آتی تھی جس سے اس گھر کا خرچہ چلتا تھا۔ میں کبھی اماں سے کسی چیز کی خواہش کر دیتی تو وہ مجھ سے کہتی، تجھے جیسے ہمارے حالات پتہ ہی نہیں ہے، اتنی مہنگائی میں تجھے تیری پسند کی چیزیں کہاں سے لے کر دوں؟ ویسے بھی جن چیزوں کے نام تو لیتی ہے نا اور جنہیں خریدنا چاہتی ہے وہ سب کی سب فضول چیزیں ہیں، فضولیات میں اپنا وقت مت برباد کر۔ اماں کی باتیں سن کر میں دل محسوس کر رہ جاتی اور سوچتی کہ اماں تو مجھے کبھی بھی خوش نہیں دیکھ سکتی، ہر چیز پر مجھے ٹوک دیتی ہیں۔ آس پاس کی لڑکیاں کتنا کچھ خریدتی تھیں اور ایک میں تھی جو ایسے ہی بیٹھی رہتی تھی۔ میں موبائل پر جب بہت سی چیزیں دیکھتی تو میرا دل کرتا کاش یہ میرے پاس بھی ہوتی، حالانکہ میں اس بات سے بالکل واقف نہیں تھی کہ لوگ جو چیزیں دکھاتے ہیں ان میں سے آدھی سے زیادہ نقلی ہوتی ہیں، وہ سب صرف نظروں کا دھوکہ ہوتا ہے، وہ ویڈیو بنانے کے لیے ہی وہ سب ڈرامہ رچایا جاتا ہے۔ اور میں تھی کہ بنا کچھ جانے پاگلوں کی طرح ان سب کی پیروی کرتی تھی۔ سوشل میڈیا پر کسی کی تصویر دیکھتی تو سوچتی کاش میں بھی اتنی خوبصورت ہوں، حالانکہ وہ سب لوگ فلٹر لگا کر تصویریں بناتے تھے اور میری اماں تو مجھے تصویر بھی نہیں بنانے دیتی تھی۔ میں ہمیشہ اماں سے چھپ کر تصویر بناتی، اپنے سر سے دوپٹہ ہٹا کر بال کھول کر میں تصویریں بناتی اور وہ تصویر ارحم کو بھیج دیتی۔ ہر تصویر پر وہ مجھے کہتا کہ تم بہت ہی خوبصورت ہو،
تمہارا حسن تو دیکھنے لائق ہے، اور میں اس کی اس تعریف پر شرما کر رہ جاتی تھی کہ دنیا میں کوئی تو ہے جو مجھے چاہتا ہے اور میری تعریف کرتا ہے، جسے میری پرواہ ہے۔ اماں کی طرح ہر وقت روک ٹوک تو نہیں کرتا نا۔ ایک دن میں چھپ کر ارحم سے ہی بات کر رہی تھی، تبھی باہر سے شور کی آواز سنائی دی۔ میں نے ارحم سے کہا، میں تمہیں تھوڑی دیر بعد کال کروں گی، ابھی کال مت کرنا، کچھ مسئلہ ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے موبائل ایک سائڈ پر رکھ دیا اور خود اٹھ کر باہر آئی۔ اماں بھی شور کی آواز سن کر کچن سے باہر آ گئی تھی۔ آواز ہمارے ہی محلے سے آ رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو سامنے والے گھر کے مرد زور زور سے چلا رہے تھے۔ محلے والے بار بار پوچھ رہے تھے کہ آخر کیا ہوا ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہاں سمرین بیچ میں بیٹھی ہوئی تھی اور سب گھر والے اسے مارنے کو دوڑ رہے تھے۔ معاملہ اتنا زیادہ بڑھ گیا تھا کہ محلے والوں کو بیچ میں پڑ کر یہ سب کچھ رکوانا پڑا۔ تھوڑی دیر بعد عورتوں سے پتہ چلا کہ وہ دراصل چھت پر کھڑی ٹک ٹاک بنا رہی تھی، اور اس وجہ سے اس کے ماں باپ نے اس کا موبائل بھی توڑ دیا۔ اور آج کل لوگ ویسے بھی اس سب سے بہت پریشان تھے، لیکن مجھے یہ سب چیزیں بہت اچھی لگتی تھیں۔ وہ کافی دیر وہیں بیٹھ کر روتی رہی۔ جب سب لوگ چلے گئے تو میں اس کے پاس آئی اور میں نے اس سے کہا، تم رو کیوں رہی ہو؟ تو اس نے کہا، میرے اتنے زیادہ فالوورز بڑھ گئے تھے، اب وہ سب کے سب مجھ سے دور ہو جائیں گے۔ آخر میں ان سے کیسے کانٹیکٹ کروں گی اور ویڈیوز کیسے ڈالوں گی؟ پہلے تو اس کی بات سن کر مجھے بہت ہنسی آئی کہ اتنی زیادہ مار کھانے کے بعد بھی اسے اپنے فالوورز اور اپنے اکاؤنٹ کی پڑی ہوئی ہے۔ لیکن پھر میں نے سنجیدہ چہرہ بناتے ہوئے اس لڑکی سے کہا، دیکھو سمرین، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ میں اپنا موبائل تمہیں کچھ وقت کے لیے دے دیا کروں گی، پھر تم اس پر ہی ٹک ٹاک بنا دینا۔ تم میری چھت پر آ جانا اور ہم وہیں مل کر ٹک ٹاک بنائیں گے۔ میں بھی بہت عرصے سے ٹک ٹاک بنانا چاہتی تھی، لیکن اماں کے ڈر کی وجہ سے کر نہیں پا رہی تھی۔ یہ سن کر سمرین بہت خوش ہو گئی، جیسے اسے مار اور ذلت کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی جو تھوڑی دیر پہلے سب کے سامنے اس نے کھائی تھی۔ اس کا شاید سب سے بڑا مسئلہ ہی ٹک ٹاک تھا۔ اگلے دن وہ کسی بہانے سے ہمارے گھر آ گئی۔ اماں نے مجھ سے کہا کہ سمرین یہاں کیوں آئی ہے؟ میں نے اماں سے کہا، ویسے تو تم مجھے کہیں جانے نہیں دیتی ہو، اور اب جب میں نے اپنی دوست کو یہاں بلایا ہے تب بھی تمہیں کوئی مسئلہ ہو رہا ہے۔ یہ اب روز ہمارے گھر آیا کرے گی۔ اماں حیرت سے بولی، سمرین سے تیری دوستی کب سے ہو گئی؟ آج سے پہلے تو میں نے تم دونوں کے بیچ کبھی کوئی دوستی نہیں دیکھی۔ میں نے اماں کی بات نظر انداز کی اور سمرین کو ساتھ لیے فوراً سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ میں جانتی تھی اماں باہر کھڑے ہو کر ہماری باتیں سننے کی کوشش کرے گی، اس لیے میں نے اندر آ کر سمرین سے بہت ہی آہستہ آواز میں بات کرنے لگی۔ میں نے اسے اپنا موبائل دے دیا اور کہا کہ تم مجھے بھی ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ بنا کر دے دو۔ اس نے جلدی جلدی میرا اکاؤنٹ بھی بنایا اور پھر اپنا اکاؤنٹ بھی لاگ ان کر کے مجھے اپنی ویڈیوز دکھائیں۔ اس کے بہت سارے فالوورز تھے، لوگ اسے بہت پسند کرنے لگے تھے۔ زیادہ تر ویڈیوز اس نے ڈانس کی بنا رکھی تھیں۔ پتہ نہیں اس نے یہ سب کہاں سے سیکھا تھا۔ میں نے اس سے کہا، سمرین، کیا تم مجھے یہ سب سکھا دو گی؟ تو وہ بولی، ہاں کیوں نہیں، ضرور سکھاؤں گی۔ تم مجھے اپنا موبائل دے رہی ہو تو میں تمہیں کیوں یہ سب نہیں سکھاؤں گی؟ بس دھیان رکھنا کسی کو پتہ نہ چلے۔ اب مجھے ایک چیز کا دھیان رکھنا پڑے گا، میں اپنا چہرہ نظر نہیں آنے دوں گی تاکہ میرے گھر والوں کو اس بات کا پتہ ہی نہ چلے کہ میں ویڈیوز اب بھی بنا رہی ہوں۔ چلو ہم چھت پر چلتے ہیں۔ ہماری چھت پر ایک کمرہ بنا ہوا تھا، وہ کافی بڑا تھا اور اس کمرے کو ہم کسی بھی کام کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے۔ میں نے وہیں پر تھوڑی سی صفائی وغیرہ کی اور ویڈیوز کے لیے ایک سیٹ اپ تیار کر دیا۔ اماں حیران ہو رہی تھیں کہ ہم دونوں اس کمرے میں کیا کر رہی ہیں۔ میں نے اماں سے کہا، ہم کچھ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ زیادہ سوالات مت کریں۔ اب تو میں گھر پر ہی آپ کی نظروں کے سامنے ہوں نا، کہیں باہر جانے کی ضد تو نہیں کر رہی۔ میری بات سن کر اماں خاموش ہو گئی۔ اماں کے لیے یہی بہت تھا کہ میں گھر کے اندر ہوں۔ سمرین نے کچھ گانے وغیرہ نکالے اور مجھ سے کہا، آؤ میں تمہیں اسٹیپ سکھاتی ہوں۔ میں نے اس سے کہا،
آواز ہلکی رکھنا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ پھر وہ مجھے آہستہ آہستہ ڈانس کے سٹیپس سکھانے لگ گئی۔ یہ سب کرتے ہوئے مجھے بہت مزہ آ رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ میں ارحم کو بھی اپنی ایک ویڈیو بنا کر بھیجوں گی، ضرور اسے یہ سب بہت پسند آئے گا۔ میں نے ہر چیز لاک کر دی تھی تاکہ سمرین کو میرے اور ارحم کے بارے میں پتہ نہ چلے۔ ویسے بھی اسے صرف اور صرف اپنے ٹک ٹاک میں ہی دلچسپی تھی۔ بہت سی اس نے ویڈیوز شوٹ کی اور مجھ سے کہا کہ ان سب کو اپلوڈ کر دینا۔ اس نے مجھے سب کچھ سکھا دیا تھا۔ اب تو وہ روزانہ کا معمول بن گیا تھا۔ وہ روز آتی اور ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کرتی۔ اب اس کا چہرہ نظر نہیں آتا تھا، لیکن لوگ اب بھی اسے پسند کرتے تھے۔ میں نے بھی آہستہ آہستہ اپنی ویڈیوز بنا کر ارحم کو بھیجنا شروع کر دی۔ ایک دن میں نے ارحم سے کہا کہ میں بھی اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹ پر ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کرنا چاہتی ہوں۔ تو وہ بولا ٹھیک ہے، لیکن اپنا چہرہ مت لانا سامنے، یہ نہ ہو کہ تمہاری اماں کو کہیں سے بھنک لگ جائے اور تمہارے لیے مسئلہ پیدا ہو جائے۔ پتہ نہیں اس نے مجھ سے یہ بات کیوں کہی تھی، لیکن میں نے اس کی بات مان لی۔ ویسے تو وہ مجھے کسی چیز کے لیے نہیں ٹوکتا تھا، لیکن یہاں اس نے اماں کا حوالہ دیا تو میں سمجھی کہ شاید میری فکر ہے، اسی لیے ایسا کہہ رہا ہے۔ لیکن حقیقت میں تو وہ جھوٹ موٹ کی فکر ظاہر کر کے میرا بھروسہ جیتنے کی مکمل کوشش کر رہا تھا۔ ویسے بھی میں اندھوں کی طرح اس پر بھروسہ کرنا شروع کر چکی تھی۔ اسے کسی طرح کے پاپڑ بیلنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں رہی تھی۔ وہ اپنے مقصد میں تقریباً کامیاب ہو ہی چکا تھا۔ ایک دن اماں اچانک سے اوپر بنے کمرے میں آ گئی اور جب ہم دونوں کو ڈانس کرتے دیکھا تو جھاڑو لے کر ہم دونوں کو خوب مارا۔ میں نے اماں سے کہا مار کیوں رہی ہو؟ آج کل تو یہ فیشن بن گیا ہے، سب لوگ یہی کرتے ہیں، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہاری بیٹی فیمس ہو رہی ہے۔ لیکن اماں نے میری کوئی بات نہ سنی اور کہا کہ تیری تربیت تو میں نے ایسی نہیں کی تھی، تو کس راہ پر چل نکلی ہے؟ آج سے تیرا فون بند۔ یہ کہہ کر اماں نے میرا فون وہیں میری آنکھوں کے سامنے توڑ دیا۔ حالانکہ وہ اتنا مہنگا فون تھا، لیکن اس وقت اماں نے پیسوں کی کوئی پرواہ نہ کی۔ جیسے وہ فون توڑ رہی تھی، وہ دیکھتے ہوئے میری اور سمرین کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اب ہم دونوں کیا کریں گے؟ یہ فون ہی ہم دونوں کے پاس آخری آپشن بچا تھا، اور مجھے تو اس بات کی پرواہ تھی کہ ارحم سے کس طرح رابطہ کروں گی۔ میں بیٹھ کر رونے لگی۔ سمرین بھی پریشان حال اپنے گھر واپس چلی گئی۔ اس دن اماں نے مجھ سے پورا دن ایک لمحے کو بھی بات نہ کی۔ وہ مجھ سے شدید ترین ناراض تھی، لیکن مجھے ان کی ناراضگی کی کوئی بھی پرواہ نہیں تھی۔ میں تو صرف اور صرف اپنے موبائل کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ خود میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں جا کر نیا موبائل خرید لیتی۔ میں نے اماں کی بہت بار منتیں کی کہ مجھے نیا موبائل لے کر دے دو، میں دوبارہ ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی۔ اس وقت میں سوچ رہی تھی کہ اماں کو تو اس بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں ارحم سے بات کرتی ہوں۔ اگر اس بارے میں پتہ چل جاتا تب تو انہوں نے نہ جانے میرا کیا حشر کرنا تھا۔ لیکن میری ہزار منتوں کے بعد بھی اماں نے میری بات نہ مانی اور مجھے موبائل نہیں لے کر دیا۔ میں نے اماں سے دور رہنا شروع کر دیا اور ان کی کوئی بات نہ سنتی۔ ہمیشہ اپنے کمرے میں بند رہتی اور باہر گلی میں جھانکتی رہتی۔ میرے کمرے کی کھڑکی 7 والی گلی میں کھلتی تھی۔ بس پورا دن یہی سب چلتا رہتا۔ پھر ایک دن مجھے پتا چلا کہ سمرین کی شادی طے ہو گئی ہے، یعنی اب میں اس سے بھی کسی طرح کی مدد نہیں لے سکتی تھی۔ ویسے بھی اس کے ماں باپ نے تو اس سے موبائل ہی لے لیا تھا، اس کے پاس بھی کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ کتنے مہینے ہو گئے تھے میری ارحم سے ایک لمحے کو بھی بات نہیں ہوئی تھی۔ بیچارہ پتہ نہیں کتنا تڑپ رہا ہوگا مجھ سے بات کرنے کے لیے، اور کتنا پریشان ہوگا۔ میں تو یہی سب سوچتے فکر میں مبتلا رہتی تھی۔ مجھے ارحم کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا، وہ کیا کرتا ہے کیا نہیں۔ جب بھی اس سے کچھ پوچھتی تو وہ اس بات کو ٹال دیتا تھا۔ وہ کہاں رہتا ہے میں اس بات کو بھی نہیں جانتی تھی، لیکن اسے میرے بارے میں سب کچھ پتا تھا۔ کہیں وہ مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش نہ کرے اور میرے محلے تک نہ آ جائے۔ اگر ایسا ہوا تو بہت برا ہو جائے گا۔ پھر مجھے اس کی بات یاد آئی کہ اگر میں اپنی اماں کو
نیند کی گولیاں کھلا دوں تو کسی نہ کسی طرح سے میں گھر سے باہر نکل سکوں گی۔ یہ آئیڈیا بہت ہی اچھا تھا، لیکن اب میں گھر سے باہر نکل کر نیند کی گولیاں کہاں سے لاتی؟ پھر میں نے اماں سے ایک دن کہا کہ اماں میری طبیعت بہت خراب ہے، میں جا کر دوائی لے آتی ہوں، بس میڈیکل سٹور تک جاؤں گی اور جلدی سے دوا لے کر آ جاؤں گی۔ اماں بولی، کیوں، کیا ہوا تجھے؟ میں بھی تیرے ساتھ چلتی ہوں۔ دوبارہ سے اماں میرے ساتھ جانے کو بول رہی تھی۔ مجھے غصہ تو بہت آیا، لیکن پھر سوچا کہ چلو اماں کو ساتھ لے چلتی ہوں۔ میں نے اماں سے کہا، ٹھیک ہے آپ بھی آ جائیں۔ وہ ہمیشہ مجھ پر اتنا شک کرتی تھی، اس لیے میں ان سے ہر بات چھپاتی تھی۔ میں چادر پہن کر اماں کے ساتھ باہر آ گئی۔ میڈیکل سٹور پر پہنچ کر میں نے اماں سے کہا، اماں مجھے یاد آیا گھر میں چینی بالکل ختم ہو گئی ہے، آپ ذرا چینی لے آئیں، میں یہیں کھڑی ہوں، آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ میں تھوڑا اور چلوں۔ اماں پہلے مجھے شک کی نگاہوں سے دیکھتی رہی، پھر بولی، ٹھیک ہے میں چینی لے کر آتی ہوں، تو یہیں پر رہنا۔ اماں جیسے ہی گئی میں نے فوراً سے میڈیکل سٹور والے سے کہا کہ مجھے نیند کی دوائی چاہیے۔ پہلے تو وہ حیران ہوا، لیکن پھر میں نے اس کے سامنے تھوڑے پیسے زیادہ رکھے تو وہ فوراً سے راضی ہو گیا۔ اس نے مجھے 2 گولیاں دے دی اور کہا، احتیاط سے استعمال کرنا ورنہ نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اماں کے آنے تک میں نے گولیاں لے لی تھیں اور اس سے منہ بند رکھنے کو کہا تھا۔ میں اماں کے ساتھ گھر واپس آئی، کھانا وغیرہ اماں نے تیار کیا اور رات کی چائے کے دوران میں نے اماں کی پیالی میں نیند کی گولیاں ڈال دی۔ اماں کو پتہ ہی نہیں چلا اور انہوں نے نیند کی گولیاں کھا لی۔ یہ گولی صرف میں نے دیکھنے کے لیے ڈالی تھی کہ اس پر اماں پر کچھ اثر ہوتا ہے یا نہیں۔ دوسری گولی صبح ڈالنے کا ارادہ تھا تاکہ صبح کے وقت میں گھر سے نکل سکوں، اور واقعی میں اماں کافی دیر تک سوتی رہی، ورنہ اماں رات کو 3 بجے ہی اٹھ جاتی تھی، ان کی نیند کھل جاتی تھی۔ دوسری گولی میں نے صبح سویرے ہی ناشتے کے دوران اماں کو کھلا دی، اماں کو پتہ ہی نہ چلا، اور اماں پھر دوپہر تک سوتی رہی۔ یہ موقع میرے لیے بہت غنیمت تھا۔ میں نے فوراً سے ناشتے کے بعد گھر سے نکلی اور محلے سے گزرتی دور بنے ایک پی سی او پر آ گئی۔ یہ بہت پرانے زمانے کا پی سی او بنا ہوا تھا، ورنہ آج کل تو پی سی او ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے۔ میں نے جلدی سے ارحم کا نمبر ڈائل کیا۔ مجھے اچھے سے یاد تھا، پہلی بیل پر ہی اس نے فون اٹھا لیا۔ میں نے اسے جلدی سے بتایا کہ میں اریبہ بات کر رہی ہوں۔ میری آواز سنتے ہی وہ شاید مجھے پہچان گیا تھا۔ کہنے لگا، تم کہاں تھی اتنے دن سے؟ میں تمہارے بارے میں سوچ سوچ کر پریشان ہوئے جا رہا تھا۔ آخر کیا ہوا تھا؟ کتنے مہینے سے تم نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ مجھے بتاؤ، میں تمہارے پاس آتا ہوں۔ میں نے اس سے کہا، میں ٹھیک ہوں، اماں نے میرا موبائل توڑ دیا تھا، اس لیے یہ سب ہوا۔ تم پریشان مت ہو، انہیں تمہارے بارے میں نہیں پتہ چلا، وہ تو ٹک ٹاک پر ویڈیوز بنانے کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے۔ اب میں بہت مشکلوں سے گھر سے باہر نکل کر آئی ہوں۔ تم نے مجھ سے ملنے کو کہا تھا نا، بتاؤ ہم کہاں ملیں؟ میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، جلدی سے آ جاؤ۔ یہ سن کر وہ خوشی سے نہال ہو گیا اور پھر اس نے جلدی سے مجھے ایک قریبی ریسٹورنٹ میں آنے کا کہا۔ میں ڈرتے ڈرتے وہاں پر پہنچی تو دیکھا کہ ارحم وہاں بیٹھا میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے آج سے پہلے صرف اور صرف اسے تصویروں میں ہی دیکھا تھا اور ویڈیو کال پر دیکھا تھا۔ سامنے سے دیکھنے میں وہ اور زیادہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا، تم اریبہ ہو نا؟ میں حیران ہوئی کہ اس نے مجھے کیسے پہچان لیا۔ تو کہنے لگا، تمہاری آنکھیں، تمہاری سبز آنکھوں سے تمہیں کوئی بھی پہچان لے، اور پھر تم تو میری محبت ہو، میں تمہیں کیسے نہیں پہچانوں گا؟ اس کا ایسا کہنے پر میں خود کو بہت ہی خوش قسمت سمجھنے لگی کہ وہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے کہ اسے میرے بارے میں سب کچھ پتا ہے۔ اور ہم نے کھانے کے لیے آرڈر کیا۔ میں تو پہلی بار باہر بیٹھ کر کچھ کھانے والی تھی، مجھے بہت ہی عجیب لگ رہا تھا، لیکن اس نے کہا کہ یہ جگہ تمہارے گھر سے بہت دور ہے، اس لیے تم ریلیکس ہو جاؤ، یہاں کوئی تمہیں نہیں جانتا۔ بہرحال اس کے ساتھ میرا وہ وقت بہت ہی اچھا گزرا۔ پھر میں نے ارحم سے کہا، دیکھو اب مجھے گھر جانا ہے، میں زیادہ دیر گھر سے باہر نہیں رہ سکتی، یہاں سے رکشے پر بیٹھ کر چلی جاؤں گی۔ پہلے ارحم کہنے لگا، میں تمہیں اپنی گاڑی میں چھوڑ کر آ جاتا ہوں۔ وہ بہت بڑی کار لے کر آیا تھا، لیکن میں نے اسے منع کر دیا۔
میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ کار ہمارے محلے کے پاس جائے اور کوئی اسے نوٹ کرے اور اماں تک یہ بات پہنچ جائے۔ میرے کہنے پر وہ مان گیا اور پھر بولا، اب تم مجھ سے اکثر ملتی رہو گی نا، میں جلد ہی تمہارے لیے ایک موبائل کا بندوبست کر کے تمہیں موبائل بھی دے دوں گا، وہ تم اپنی ماں سے چھپا کر رکھ لینا۔ اس سے مل کر میں باہر رکشے میں آئی۔ اس نے رکشے کا کرایہ بھی خود ہی دیا۔ اس کی اتنی محبت دیکھ کر میری آنکھیں بھر آئیں۔ میں گھر سے تھوڑے فاصلے پر اتری اور محلے میں تیز تیز چلتی گھر کے اندر چلی گئی۔ اماں تو اب تک سو رہی تھی۔ شکر تھا کہ اماں کی آنکھ نہیں کھلی تھی، ورنہ بہت مسئلہ ہو جاتا۔ اماں جب اٹھیں تو شام کا وقت ہو رہا تھا۔ کہنے لگیں، اتنی دیر تک میں کیسے سوتی رہی؟ تم نے بھی مجھے نہیں اٹھایا۔ میں نے اماں سے کہا، میں نے تو آپ کو بہت بار اٹھایا تھا، لیکن آپ اٹھ ہی نہیں رہی تھی۔ پتہ نہیں آج آپ کو کیا ہو گیا جو آپ اتنا سو رہی ہیں، میں نے انجان بن کر کہا۔ پھر میں اماں کے پاس آ کر بیٹھی اور میں نے اماں سے کہا، اب میں اپنی زندگی سے بہت تنگ آ چکی ہوں۔ آپ تو کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں کرتی ہیں۔ مجھے میری پسند کی ہر چیز چاہیے، نہ مجھے پڑھنے دیتی ہیں، نہ ہی کہیں جانے دیتی ہیں۔ کم سے کم مجھے قریبی پارلر میں کام سیکھنے کے لیے ہی بھیج دیں۔ اماں بولی، یہ تیرے دماغ پر پارلر کا بھوت کہاں سے چڑھ گیا؟ لیکن میں نے بہت ضد کی۔ آخر کار اماں مان ہی گئی اور اگلے ہی دن مجھے اپنے ساتھ لیے محلے کے ایک پارلر میں آ گئے۔ اس لڑکی سے کہا کہ اسے کام کاج سکھا دو، لیکن اس پر خاص نظر رکھنا۔ اماں کی شک کرنے والی عادت پر مجھے شدید غصہ آیا، لیکن پھر اگلے دن سے میں نے وہاں پر کام سیکھنے کے لیے آنا شروع کر دیا۔ یہ سب میں اس لیے کر رہی تھی تاکہ ارحم سے ملنے کی کوئی راہ نکل آئے۔ میں واپسی پر پی سی او سے ارحم کو کال کر کے اس سے تھوڑی دیر کے لیے بات چیت کر لیا کرتی تھی۔ لیکن ایک دن ارحم نے مجھ سے کہا، دیکھو، میں نے تمہارے لیے موبائل کا بندوبست کر لیا ہے، اب تم بتاؤ کہ مجھے کہاں آنا ہے، میں تمہیں موبائل دے دوں۔ میں نے ارحم کو کہا، دیکھو، تم کہیں مت آنا، میں خود آ جاؤں گی۔ میں تمہیں 1-2 دن میں بتاتی ہوں اور پھر میں تم سے موبائل لے لوں گی۔ ویسے بھی میں نے پارلر میں کام شروع کیا ہوا ہے، تو باہر تم سے ملنا مشکل نہیں ہے۔ اماں کو بھی شک نہیں ہوگا۔ پتہ نہیں اماں اس کے لیے کیسے مان گئے۔ ایک دن میں گھر آئی تو دیکھا کہ اماں نیا فریج لے کر آئی ہوئی تھی۔ مجھے کافی حیرت ہوئی۔ ابھی کچھ دن پہلے تو اماں کہہ رہی تھی گھر پر پیسے نہیں ہیں، اور اب اتنا بڑا فریج لے کر آ گئی ہیں۔ جب میں نے اماں سے یہی سوال کیا تو بولی، تمہیں اتنا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے کچھ پیسے بچا کر رکھے ہوئے تھے، انہی سے یہ لے کر آئی ہوں۔ ہمیں فریج کی ضرورت تھی، پہلے والا خراب ہو چکا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ اماں نے بہت سی چیزیں لانا شروع کر دیں اور میرے پوچھنے پر کہتی، میں نے پیسے بچا کر رکھے تھے۔ پتہ نہیں اماں کیا کرتی تھی۔ بہرحال مجھے اس وقت ارحم اور اپنی فکر تھی۔ میں پارلر کے بہانے ارحم سے ملنے کے لیے چلی جاتی اور گھر پر اماں کو کہتی کہ پارلر میں کام سیکھتے دیر ہو گئی تھی۔ اماں کو لگتا کہ میں سچ کہہ رہی ہوں، اس لیے کبھی بھی اماں نے پارلر جا کر اس لڑکی سے پوچھنے کی ضرورت محسوس ہی نہیں کی تھی۔ ویسے بھی میں اس لڑکی کو کچھ پیسے دے دیتی تھی۔ جو پیسے مجھے ارحم دیتا تھا، اس میں سے کچھ پیسے میں اسے دے دیتی تھی تاکہ وہ اپنا منہ بند رکھے۔ ارحم نے مجھے موبائل دیا تھا اور میں نے چھپا کر رکھ دیا تھا۔ چھپ کر اس سے بات کرتی تھی اور اس سے ملا کرتی۔ اس سے ملتے مجھے کافی عرصہ ہو گیا تھا۔ اب میں نے ارحم سے کہا کہ ہم دونوں شادی کر لیتے ہیں۔ وہ بولا، میں تو تیار ہوں، تم بتاؤ۔ میں نے اس سے کہا، دیکھو، میری اماں بالکل بھی نہیں مانے گی، وہ اپنی مرضی سے میری شادی کریں گی۔ ایسا کرتے ہیں، تم اپنے والدین سے بات کرو، اگر وہ رشتہ لانے کے لیے تیار ہو گئے تو میں اپنی اماں کو منانے کی کوشش کر لوں گی۔ 2-3 دن انتظار کے بعد ارحم نے مجھ سے کہا، میرے گھر والے تو بالکل بھی نہیں مان رہے۔ یہ سن کر میں بھی پریشان ہو گئی۔ ارحم بولا، دیکھو، ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اب ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا۔ ایسا کرتے ہیں کہ دونوں بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں۔ یہ سن کر میں نے فوراً سے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے ارحم سے کہا، یہ ناممکن ہے، ایسا کیسے کر سکوں گی، اور ہم دونوں رہیں گے کہاں؟ تو وہ بولا،
میرے ہوتے ہوئے تمہیں کس چیز کی فکر ہے؟ میرے پاس ہر چیز ہے۔ اگر میرے گھر والے نہیں مان رہے تو میں اکیلے بھی یہ سب سنبھال سکتا ہوں۔ وہ جو کچھ کہہ رہا تھا وہ تو ٹھیک تھا، کیونکہ اب تک میں نے اس کے پاس بہت پیسہ دیکھا تھا۔ وہ اکیلے بھی مجھے رکھ سکتا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہو رہا تھا مجھے۔ اس لیے میں نے اس سے کہا کہ مجھے سوچنے کے لیے کچھ ٹائم دو، اور پھر میں نے 1 ہفتہ سوچنے کے بعد اسے ہاں کر دی۔ ویسے بھی اماں کی پابندیوں سے مجھے چھٹکارا چاہیے تھا، اور میں جانتی تھی کہ اماں تو ہرگز اس شادی کے لیے نہیں مانیں گی۔ تو صحیح راستہ مجھے اس وقت یہی نظر آ رہا تھا، اور میں نے پھر ارحم کو جیسے ہی ہاں کی، ہم نے اگلے ہفتے ہی بھاگ کر شادی کرنے کا پلان بنایا۔ میں اتنی بڑی بے وقوفی کر رہی تھی کہ جس شخص کے بارے میں کچھ جانتی ہی نہیں تھی، اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے گھر چھوڑ کر بھاگ رہی تھی۔ ارحم نے مجھ سے کہا کہ تم اسی ریسٹورنٹ والی گلی میں مجھ سے ملنا جہاں ہم پہلی بار ملے تھے، وہیں میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں گا۔ مجھے رات ہونے کا انتظار تھا۔ جیسے ہی رات ہوئی اور اماں اپنے کمرے میں جا کر سوئیں، میں نے ضرورت کا سارا سامان ایک بیگ میں ڈالا اور چپکے سے گھر سے باہر نکل آئے، اور پیچھے اماں کے نام ایک خط بھی چھوڑ دیا، جس میں صاف صاف لکھا کہ آپ کی پابندیوں کی وجہ سے میں اتنا تنگ آ گئی ہوں کہ گھر چھوڑ کر بھاگ رہی ہوں۔ میں جس سے پیار کرتی ہوں اس سے شادی کرنے لگی ہوں۔ آپ مجھے ڈھونڈنے کی کوشش بالکل بھی مت کرنا، یہی آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ ویسے بھی میں آپ کے پاس آنے کا سوچ بھی نہیں سکتی ہوں۔ اس گھر میں مجھے بہت ہی گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ یہ سب لکھ کر میں اماں کی عزت کو پاؤں تلے روندتی وہاں سے نکل آئی، رکشے میں بیٹھی اور اس گلی میں آ گئی جہاں پر ایک کار میں بیٹھا ارحم میرا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے مجھے آتے دیکھا، فوراً گاڑی سے باہر نکلا اور کہنے لگا، تم نے مجھے بہت انتظار کروایا، لیکن اب ہم جلد ہی ایک ہونے والے ہیں۔ ابھی تو بہت رات ہو رہی ہے، لیکن صبح ہم دونوں جا کر شادی کر لیں گے۔ تب تک کے لیے تم میرے گھر پر رہ لینا، فکر مت کرو، تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے نا؟ اس نے میرے ہاتھ سے بیگ لیتے ہوئے مجھے کہا، تو میں نے فوراً سے ہاں میں سر ہلا دی۔ پھر میں گاڑی میں بیٹھی، ارحم نے فوراً سے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ وہ جس جگہ لے کر جا رہا تھا وہاں بہت ہی امیر امیر لوگ رہتے تھے، بہت بڑے بڑے گھر بنے ہوئے تھے۔ یہ سب دیکھ کر تو میری آنکھوں میں لالچ اود آیا کہ میں بھی اتنے بڑے گھروں میں رہوں گی۔ میں خود کو بہت ہی خوش قسمت مان رہی تھی۔ ارحم مجھ سے کہنے لگا، آج سے تمہاری زندگی مکمل طور پر بدل کر رہ جائے گی۔ جو کچھ تم نے زندگی میں سوچا ہے وہ سب کچھ تم پالو گے۔ وہ مجھے مستقبل کے سہانے خواب دکھا رہا تھا، اور میں پاگلوں کی طرح اس کی باتوں پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ مزے سے جا رہی تھی، یہ سوچے بنا کہ اس کے اصل مقاصد کیا ہیں اور وہ کیا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ مجھے ساتھ لیے اس نے ایک بنگلے کے سامنے گاڑی روکی اور کہا، ہمیں یہیں پر جانا ہے۔ مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی کہ ارحم اتنے بڑے بنگلے میں رہتا ہے، اور اب یہاں کی مالکن میں بننے والی ہوں۔ ارحم نے مجھ سے کہا، آؤ، تمہیں گھر پسند آیا نا؟ میں نے جھٹ سے ہاں میں سر ہلا دیا اور اس کے ساتھ اندر قدم رکھ دیا۔ لیکن جیسے ہی اندر آئی تو یہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ وہاں تو میرے علاوہ بھی بہت سے لوگ تھے، 2-3 مرد سامنے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ارحم سے کہا، یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا، خاموش ہو کر بیٹھ جاؤ۔ ایک دم سے اس کا لہجہ بدل گیا تھا اور اس نے وہیں کھڑے کھڑے میرا سودا ان سے طے کر دیا۔ میں نے ارحم سے کہا، تم تو مجھے شادی کے لیے لائے تھے، یہ سب کیا ہے؟ تو وہ بولا، ارے تم جیسی بے وقوف لڑکیوں سے میرا پالا پڑا ہے، تمہیں اسی لیے پھنسایا تھا۔ تم پر تو اتنے مہینے لگ گئے اور اتنا پیسہ خرچ کرنا پڑا، اب سارے وصولوں گا، ایسے تھوڑی چھوڑوں گا۔ اس نے ان کے ہاتھوں مجھے بیچا اور بڑی رقم لے کر وہاں سے چلا گیا۔ وہاں موجود لوگوں نے مجھ سے کہا، آج سے تم یہیں پر رہو گی اور ہماری مرضی کے مطابق جیو گی۔ اگر تم نے ذرا بھی چلاکی دکھانے کی کوشش کی تو تمہارا حشر بہت ہی برا ہوگا۔ یہ کہہ کر انہوں نے مجھے ایک اندھیرے کمرے میں پھینک دیا۔ میں زور زور سے رونے لگی، اماں کو یاد کرتی تھی
اور رو رو کر ان سے خوب معافیاں میں نے خود ہی اپنے آپ کو ایک مشکل میں ڈالا تھا۔ اماں مجھے گھر سے نکلنے نہیں دیتی تھی۔ بے شک وہ حد سے زیادہ پابندیاں لگاتی تھی، لیکن میں نے خود کو حد سے زیادہ آزاد کر کے ایک بہت بڑی مصیبت میں ڈال دیا تھا۔ مجھے اب کسی بھی طرح سے یہاں سے چھٹکارا چاہیے تھا، لیکن میں آخر یہاں سے باہر نکلتی تو کیسے نکلتی؟ کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا۔ پھر میں نے سوچا میں یہاں سے بھاگ جاتی ہوں۔ اپنے گھر سے بھی تو بھاگ کر ہی آئی تھی۔ اماں کے پاس واپس چلی جاؤں گی اور ان کے پاؤں میں گر کر ان سے معافی مانگ لوں گی۔ وہ میری ماں ہے، مجھے معاف کر دیں گی اور اپنے پاس رکھ لیں گی۔ اس کے بعد میں زندگی میں کبھی کسی پر بھروسہ نہیں کروں گی۔ یہی سب سوچتے میں نے وہاں سے ایک دن بھاگنے کی کوشش کی، لیکن میں اس کوشش میں بالکل بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ انہوں نے مجھے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور مزید سختی کرنا شروع کر دی، لیکن میں یہاں نہیں رک سکتی تھی کیونکہ وہ لوگ مجھے غلط کاموں کے لیے مجبور کر رہے تھے اور میں یہ سب تو بالکل نہیں کر سکتی تھی۔ بے شک مجھے زندگی میں آزادی چاہیے تھی، لیکن میں نے اس طرح کے راستے کے بارے میں تو بالکل بھی نہیں سوچا تھا، اور نہ ہی ایسی حرکتوں کے بارے میں جو یہاں پر ہوتی تھیں۔ میں تقریباً روزانہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی تھی اور زور زور سے چلاتی تھی کہ مجھے یہاں سے جانے دو، اور جب ان لوگوں سے برداشت نہ ہوا تو ایک دن انہوں نے مجھ سے کہا، آج تمہیں بڑی مالکن کے پاس لے کر جاتے ہیں، وہی تمہیں ٹھیک کریں گی۔ یہ کہتے وہ لوگ مجھے گھسیٹتے ہوئے بڑی مالکن کے پاس لے کر گئے اور کہا کہ اس کی ساری اکڑ نکال دیں۔ جب سے آئی ہے اس نے ہمیں بہت پریشان کر رکھا ہے، ہم اسے مزید نہیں سنبھال سکتے۔ میں نے سر اٹھا کر جیسے ہی مالکن پر نگاہ ڈالی تو میرے پیروں تلے سے گویا زمین ہی نکل گئی، کیونکہ وہ مالکن تو دراصل میری اپنی ہی ماں تھی۔ اماں نے مجھے وہاں دیکھا تو ایک دم سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور کہا، تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ ہر طرف حیرت ہی حیرت پھیل گئی تھی۔ ایک آدمی نے آگے بڑھ کر اماں سے کہا، کیا آپ اسے جانتی ہیں؟ تو اماں نے غصے سے اس کے منہ پر تھپڑ مارا اور کہا، یہ میری اپنی بیٹی ہے، یہ ادھر کیا کر رہی ہے؟ اسے کون لے کر آیا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اماں سے کہا، اماں آپ یہ سب کرتی ہیں؟ پھر اماں مسکرا کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئی اور بولی، ہاں میں یہ سب کرتی ہوں، اور ایک بات آج تو سن لے، میں تیری ماں نہیں ہوں بلکہ میں تو تیری ستیلی ماں ہوں۔ تیرا باپ تجھے میرے حوالے کر کے چلا گیا۔ تب میں نے سوچا کہ میں پیسے کمانے کے لیے کوئی دھندا شروع کرتی ہوں، اور تبھی میں نے یہ کام شروع کر دیا۔ تجھ پر تو ایک لمبے عرصے سے میری نظر تھی، اس لیے تجھے گھر سے نکلنے سے منع کرتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ جب تک تو 20-22 سال کی نہیں ہو جاتی تب تک تو گھر پر ہی رہے۔ اس کے بعد میں تیرا ایک بہت بڑا سودا کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن تیری وجہ سے یہ سب برباد ہو گیا۔ لیکن اب بھی کچھ بگڑا نہیں ہے، ابھی بھی میں تیرا سودا بہت ہی اچھے داموں میں کر سکتی ہوں۔ یہ سن کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی، اور پھر انہوں نے مجھے کمرے میں بند کیا۔ اس رات میں نے ایک فیصلہ کیا، اس کمرے کی ایک کھڑکی بآسانی کھل سکتی تھی۔ میں نے رات کو جب سب سو گئے تو وہ کھڑکی کھولی اور وہاں سے کود کر باہر نکل گئے۔ مجھے پتا نہیں تھا کہ کہاں جانا ہے۔ بھاگتے بھاگتے میں ایک جھونپڑی کے پاس آ گئی۔ وہاں ایک بوڑھی عورت ملی اور اس نے مجھے اپنے پاس پناہ دے دی۔ پیچھے وہ سب لوگ مجھے ڈھونڈنے کے لیے پاگل ہو رہے تھے اور میں یہاں اس بوڑھی عورت کے پاس رہ رہی تھی۔ وہ نیک دل لگتی تھی اور اس نے مجھے اپنے پاس رہنے کے لیے جگہ دے دی۔ اس دن کے بعد سے میں نے اس کے پاس رہنا شروع کر دیا اور اپنی شناخت بدل کر بوڑھی عورت کے ساتھ کام کاج پر جانے لگی۔ اماں کا جو روپ میرے سامنے آیا تھا وہ میں اب تک قبول نہیں کر پا رہی تھی، لیکن شکر تھا کہ اس جہنم سے بچ گئی تھی اور سادگی سے اپنی زندگی جینا شروع کر دی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔